صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام حمد و صلات کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ آپ چھوڑیں موبائل کو. اگر آپ سب کو ویڈیو چاہیے تھی تو میں ویڈیو ہی بھیجتا، خود نہ آتا. سبحان اللہ. آپ جب اونچا کرتے ہیں نا موبائل تو آپ کے جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے وہ بیچارہ تکلیف میں آتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ کھڑا ہو جائے گا اٹھ کے پھر اس سے پچھلے تکلیف میں آئیں گے. اور اذان کا مسجد کا ادب پیر صاحب سے زیادہ ہوتا ہے. اس کو سمجھیں چاہیے. ہمیں نظریاتی بننا چاہیے، تعلیمات کو سمجھنا چاہیے، جو اصل باتیں ہیں اس پر توجہ دینی چاہیے. پیر میری طرح کے تو درجنوں ہیں، آتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں. اللہ کے گھر کا اذان کا اس کا ادب زیادہ ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. دو چار باتیں صرف عرض کرنی ہے. دیر کی آپ سے اس لیے معذرت ہے کہ ہم آ رہے تھے تو ہمارے سامنے روڈ پر چند سیکنڈ پہلے کوئی گر گیا تھا. موٹر سائیکل پہ بچے وغیرہ تھے تو یہ بچے ان کو ذرا سمیٹتے رہے، پانی وانی پلاتے رہے، اس لیے تھوڑا راستے میں دیر ہو گئی. ان کے لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. فرمایا محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، حضور کی پیروی، نبی پاک کے نقش قدم چلنا، یہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا. سبحان اللہ. اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسان کو معرفت الہی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. انسان مقصد حیات سے آگاہ ہو جاتا ہے. بے شک. دنیا میں کیوں آیا ہے، مقاصد کیا ہے، اور اسے اللہ کی معرفت کا راستہ کیسے طے کرنا ہے، یہ حضور کی اتباع سے ہوتا ہے. بے شک. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کا معنی سمجھنا ہوگا. ہمارے یہاں لوگوں نے دو چار چیزوں کا نام سنت رکھ لیا ہے. داڑھی، امامہ، عظیم سنتیں، بہت عظیم سنتیں ہیں، لیکن صرف یہی سنتیں نہیں. میٹھا کھانا، مسواک کرنا، ٹخنے لگے رکھنا، یہ عظیم سنتیں ہیں، پر صرف یہی سنتیں نہیں. سبحان اللہ. سچ بولنا بھی حضور کی سنت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیانتداری بھی محبوب کا طریقہ ہے. جس طرح مسواک لے کے دانت صاف کرنا حضور کی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. جو اسوہ حسنہ کا وسیع مفہوم ہے، صبر، قناعت، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، بے شک. استقامت، جد و جہد، راہ دین میں آنے والی مشکلات کو نہایت خندہ پیشانی سے قبول کرنا، کسی قسم کی پریشانی اور الجھاؤ کا شکار نہ ہونا، یہ سارا رسول پاک علیہ السلام کا اسوہ ہے. سبحان اللہ. اخلاقی رویوں کو بہت اعلیٰ کرنا، جذباتیت سے نکلنا، اور مزاج میں ٹھہراؤ، تحمل، بردباری، حوصلہ، یہ سارا حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے. اپنی زندگی میں ان سارے معاملات سے اپنے آپ کو مزین کرنا جو طریقے ہمیں رسول پاک نے عطا فرمائے. سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا لوگوں کو سب سے پہلے جو تعارف ہوا تھا نا، اگرچہ حضور کے تعارف بڑے، چہرہ والضحیٰ ہے، زلف واللیل ہے. محبوب کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں. حضور علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ڈوبا ہوا سورج موڑ دیا، درختوں نے سجدہ کیا، پتھروں نے کلمہ پڑھا. یہ سارے اللہ نے اعزازات محبوب کو عطا کیے، لیکن سب سے پہلا تعارف جو لوگوں کو ہوا تھا وہ تعارف یہ تھا کہ محبوب صادق ہیں اور امین ہیں. بے شک. اپنی مزاج سے کبھی بھی کسی بھی جگہ بددیانتی کا مظاہرہ نہ کرے گا. اور بددیانتی صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، منصب کی بھی ہوتی.
آپ جس منصب پر فائز ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، اسے دیانتداری سے کریں، اس پر کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھائیں، کسی سستی کا مظاہرہ نہ کریں، جو ڈیوٹیاں اپنے ذمے لی ہیں انہیں صحیح کر کے کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا، یہ آدمی کی وفاداری کو لے جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے آدمی پر لوگ اعتماد نہیں کرتے، اس کا وقار چلا جاتا ہے۔ بے شک جیسے جیسے انسان غلط گفتگو کرتا ہے اور لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے بات درست نہیں کی تھی، تو آہستہ آہستہ لوگ اس کی عدالت اور دیانت سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بااعتماد بنانے کے لیے زندگی میں تھوڑے تھوڑے دعوے کریں، پر جتنے کریں سچے کریں۔ سبحان اللہ۔ اپنے ذمہ تھوڑی ڈیوٹیاں لیں، پر جتنی لیں وہ پوری کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سچ بولنے کی تاکید کرتے ہیں، اور حضور نے ایک نسخہ دیا، فرمایا سچ بولو گے نا نجات پا جاؤ۔ وقتی طور پہ مشکل ہوگی کہ یار یہ میں کہتا، سچ بولنا بندے کو نجات دے دیتا ہے، بچ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، راہ مل جاتی ہے۔ جھوٹ ہلاکت ہے۔ کریم فرماتے ہیں جھوٹ بولو گے ہلاک ہو جاؤ۔ اپنی زندگی میں سچ بولے۔ ہمارے یہاں نا جب بچی اور بچے کا رشتہ طے کرنا ہو تو آپ جاتے ہیں نا ملاقات کرنے کے لیے، تو وہ اتنے فضائل بیان کرتے ہیں بچے کے کہ وہ تو لوگ تو ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اتنا نیک بچہ ہے۔ اسی طرح کے فضائل بیٹی کے بیان ہوتے ہیں۔ کمال بات ہے، تقویٰ بھی ہے، علم بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، سلیقہ بھی ہے، کام کرنے میں ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب شکایت کی جاتی ہے شادی کے بعد، تو پھر کہتے ہیں میں شروع تو سمجھاتا آ رہا ہے بھائی اس وقت تو آپ کیا ہوتا ہے، رشتے اعتماد سے قائم رہتے ہیں۔ جب اعتماد ٹوٹتا ہے، اور ہمارے دیہاتوں میں جب کوئی رشتہ دیکھنے آتے ہیں نا بیٹی اور بیٹے کا، تو لوگ پڑوسیوں سے بھی سوگے منگا کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ آپ کوئی ایسی چیز نہ دکھائیں جو جھوٹی ہے، جو آرٹیفیشل ہے۔ آپ جو ہیں سو کمزوریاں پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ سچائی ہو، دیانتداری ہو، اور انسان جو ڈیوٹی کرے، جو ذمہ داری لے، اسے پورا کرنے کی کوشش کرے، کمزوری نہ دکھاؤ۔ اور نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک کارنامہ کر سکے، تو ایک کام کر لیں، آپ 100 نہ کریں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ سارے کام کرنا چاہتے ہیں، کبھی نہیں ہوتا ہوں۔ ایک کریں، ذرا صحیح کر کے کریں، سونا کر کے کریں، لیکن دیانتداری سے اور سچائی سے اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہمیں ایک سبق دیا ہے۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، ایک دو بات کے بعد بات ختم کر دوں گا۔ مجھے اصل میں یہ موسم میں بھی کچھ شدت آئی، اور کچھ آپ کو پتہ ہے پروگرام کی روٹین بھی ہمیں بدلنا پڑی، تو آج میری بھی کچھ وعدے زیادہ ہیں، مجھے کچھ اور جگہ پہ حاضری دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک آدھ بات اور کرنی ہے، آپ توجہ کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ دل کی صفائی پر زور دیا۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ حسد، عداوت، بغض، کینہ، تکبر، یہ دل کے عیب ہیں۔ جس دل میں یہ چیزیں جگہ پکڑتی ہیں نا، وہ بندہ بے چین رہنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں عرف عام میں اگر آپ کسی سے پوچھیں نا حسد، تو ہمارے عرف میں لوگ حسد کا معنی کرتے ہیں جلنا، یہ فلانے سے جلتا ہے۔ یہ جڑا سڑتا ہے، سڑیاں تو پھر تکلیف ہی ہوئی، جلنے کی تو پھر تپش ہی ہے۔ جو جل رہا ہو وہ سکون پائے گا؟ مجھے بتائیے، کہ کچھ لوگ بیماری لگ جاتی ہے، اللہ معاف کرے، تکبر کی، ان کا خیال ہوتا ہے سارے مجھے سلوٹ کریں، اٹھ کے ملے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے من کی خواہش ہو نا لوگ میرا اٹھ کے استقبال کریں، وہ دوزخی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے دل میں یہ خواہشات مچلنے لگے، تو جہنمیوں جیسا کام کیا۔ تکبر، مجھے ایک دوست ایک دفعہ کہنے لگے کہ وہ فلانا بندہ مجھے سلام نہیں کرتا، اور بڑے پریشان ہو کے کہنے لگے، تو میں کہ کہا دی پریشانی، وہ نہیں کرتا تو تسی کر لیا کرو۔ کہنا السلام علیکم کہنا ہے نا، اس نے نہیں لی سلام تو سلام آپ لے لیں، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ تو اپنے دل کو کشادہ رکھنا عداوتوں سے، نفرتوں سے، بغض، ہاں
किसी में बदअकीदगी हो, शरई मसला हो तो बात और है, लेकिन ये कि आप ज़ातियात के लिए किसी से झगड़ा रखें। तिरमिज़ी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अंस, ए मेरे बेटे, आपसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि आपके दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। हुज़ूर फरमाने लगे, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरी, मैं कह चुका हूँ कि सिर्फ दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ रखना भी सुन्नत है। आपका बातन भी उजला हो, 14 तब की दिले दे अंदर ते असां तंबू वांगू ताने हूँ, सुभान अल्लाह, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया सुभान जाने। अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में गुंजाइश हो, तबीयत, ये हुजूर का उसवा हसना। तीसरी बात है, हुजूर का उसवा हसना खैर खाई करना, किसी को नफ़ा पहुंचाने की कोशिश करना, हमारी वजह से किसी का भला हो जाए। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दीन क्या है? तो हुजूर ने फरमाया, दीन खैर खाई का नाम है। हमें ना आहिस्ता आहिस्ता खुद गर्ज बनाया गया है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मुझे किसी से क्या लगे, मैं छोड़ो जी, हमारा क्या लेना देना। लोग किसी भी शख्स को इस्तेमाल करके अपना काम निकालना चाहते हैं। खुद गर्जियाँ और ज़ात का झगड़ा और अपने लिए सोचना, ये बंदे की बहुत बासलाहियत आदमी को भी ये चीज़ महदूद कर देती है। अपनी तबीयत में खैर खाई पैदा करना, किसी का भला सोचना, हमारी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। आप यकीन करें, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी का मशवरा ही उनके दिल को सुकून दे देता है। ये बड़ा तड़प के बंदा आया, उसने आके अपने वालिद की शिकायत की कि अब्बा जी तो बिला वजह डांटते हैं, वो तो जनाब हर वक्त गुस्से में रहते, बड़ा तल्ख था, किसी वजह से सख्त डांट पड़ गई होगी। अब वो बेचैन था, उसे और भी कई चीज़ें याद आ रही थी, लेकिन अगर आपने उसे 1 मिनट के लिए ये कह दिया ना, यार तुझे सिर्फ डांट ही नजर आती, मैंने तेरे बाप के दिल में तेरे लिए प्यार भी बड़ा ही देखा है, मैंने मोहब्बत भी बड़ी देखी है, मैंने तो कई जगहों पे देखा है कि वो कह रहा है कि किसी तरीके से मेरे बच्चे को अल्लाह कामयाबी दे दे। आपको एक बात याद करा दें मोहब्बत की, तो वो जो सारा लावा पकड़ा होता है ना, उसी वक्त ही ठंडा हो जाता है, बंदा सुकून में पीछे चला जाता है। सुकून में अपनी ज़िंदगी के अंदर खैर खाई करे, भला करे, किसी को नफ़ा पहुंचाने की कोशिश करे, किसी के लिए अच्छे जज्बात और इखलास का इजहार करें। अगर आप ये काम करेंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा दिल को सुकून उस वक्त होता है जब बंदा रब की रज़ा के लिए किसी की खिदमत करता है और वो शुक्रिया का तकाजा नहीं करता, उसकी ये ख्वाहिश नहीं होती मुझे शुक्रिया भी कहा जाए। खैर खाई करना, मैंने कहा था बातें ज़्यादा नहीं करनी, बस समेटने लगा हूँ। किसने खैर खाई करनी है? जिसके पास करोड़ों रुपया होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास मेहमान आए, करीम ने फरमाया को ले जाओ खाना खिलाओ। वो सहाबी घर ले गए जिनके पास सिर्फ रात को बच्चों का खाना। बीवी से कहा खाना का सिर्फ बच्चों का, अपनी भूख देखी जा सकती है, बच्चों की नहीं देखी जाती। लेकिन ये अंदाज है ना उनका खैर खाई करने का, प्यार करने का, किसी को देने का, कि उनके बच्चों को किसी तरीके बहला के सुला नहीं देती। इसका माना समझो, इसका माना भूखे ही सुला दे। फिर फरमाने लगे, जब मैं मेहमान के साथ खाना खाने बैठूं तो चिराग ठीक करने के बहाने बंद कर देना। मैं हाथ हिलाता रहूँगा, मेहमान समझेगा रोटी खा रहा है। ये क्यों किया सहाबी ने? वो इसलिए किया कि गरीबियाँ बताई नहीं जाती, गरीबियाँ तो छुपाई जाती। लोगों को रो रो के बताना गरीब हो तो लोग दे जाते हैं। अपनी गरीबी रब रसूल से कहेंगे, लोगों से क्यों कहें? गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। क्यों कहें लोगों से? अल्लाह रसूल से कहें। वो खाना खिलाते रहे, उन्होंने तो दिया बुझा के रोटी खिलाई थी ना,
लेकिन सुबह जब करीम की बारगाह में आए तो हज़रत जिब्रील कुरान लेके आए। सुभान अल्लाह। गोया महबूब फरमाने लगे तुम्हारा रात वाला अमल खुदा को भी पसंद आया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी सुभान पसंद अल्लाह। खैर खाई करे। हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि जब तुम गोश्त पकाओ तो शोरबा ज़्यादा कर लिया करो, पड़ोसियों को भी शामिल कर लो। सुभान अल्लाह। इतना तो किसी का। तो 3 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। एक तो दयानतदारी और सदाकत, दूसरा दिल में अदावत नहीं रखनी, बड़ा दिल, साफ दिल, और तीसरी गुजारिश ये है कि खैर खाई की तबीयत पैदा करनी, किसी का भला करने की कोशिश करनी, किसी शख्स को अपनी तरफ से कोई फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करनी है। ये हुजूर का वो उसवा नूर है जिसकी बरकत से इंसान अल्लाह करीम के कुर्ब के रास्ते तय करता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह इस हाज़री को कबूलियत का शरफ अता फरमाए, हम सब पे अपना फजल फरमाए। फिर जारी रहेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादरिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह जिन्होंने एहतमाम किया, जो तशरीफ़ लाए, सबको बरक़ात अता फरमा। उम्मत मुस्लिमा के हक़ में रहमत वाले फैसले फरमा, फ़लस्तीन के मज़लूमों की मदद फरमा, मज़लूमों की मदद फरमा। उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को गैरत ईमानी अता फरमा, जज़्बा जिहाद अता फरमा, शौक़ शहादत अता फरमा। अल्लाह ताला हमें अपने दीन को समझने की तौफीक अता फरमा, हमारे बातिन को सवार दे, हमारे हाल पे रहमत कर दे, हमारे साथ दरगुजर वाला आमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला